ڈاکٹر صاحب، انتہائی حساس معاملہ جو اس وقت ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان اس وقت جو کشیدگی کی ایک فضا ہم دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب نے جو آج کہا ہے کہ کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی، پھر وزراء کے بیانات، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے اس معاملے کو؟ جی، میں صرف یہ آج جو میں باتیں سن رہا ہوں، ابھی وزراء نے بھی باتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی ریٹ ہم بحال کریں گے اور رینجرز کو اختیارات دینے کی بات ہوئی ہے، اور سڑکوں پہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، پولیس والے شہید ہوئے ہیں، جی سر، دوسری طرف بھی شہادتیں ہوئی ہیں، اور یہ معاملات جو ہیں یہ افہام و تفہیم سے حل ہونے چاہیے تھے اور حل ہونی چاہیے۔ ریاست کی ریٹ جو ہے وہ طاقت کے صرف طاقت اس میں استعمال نہیں ہوتی، اس میں بے شمار رستے ہوتے ہیں، مذاکرات کے، افہام و تفہیم کے۔ بڑے علماء، جید علماء درمیان میں موجود ہیں جو کراچی سے بھی کچھ تشریف لائے، کچھ ملک کے باقی حصوں سے آئے، انہوں نے مفاہمت کی کوشش کی اس درمیان۔ تو یہ کافی عرصے سے یہ معاملات جو ہیں وہ اس میں صرف تحریک لبیک کے علماء نہیں بلکہ دوسرے جو اس سے ہٹ کے جو سجادہ نشین ہیں، جو وہ شخصیات بھی مختلف اس میں موجود رہے ان مذاکرات میں۔ دیکھیں، طاقت کا استعمال ہوتا ہے، رینجرز کیا کرتی ہیں، پولیس والے ان کی بھی جانیں گئیں، مظاہرین کی بھی جانیں گئیں جو احتجاج کر رہے ہیں تحریک لبیک کے۔ یہ اپریل 1977 میں ایک یہ 2AK بریگیڈ، ایک راولہ کوٹ آزاد کشمیر میں، وہاں پہ بریگیڈیئر اشرف ان کی پوسٹنگ تھی۔ تو اپریل میں انہیں کال آئی GHQ سے، اور انہیں کال آئی کہ جی آپ نے کل صبح جو ہے وہ 103 جو بریگیڈ ہے لاہور، اس کی آپ نے کمان سنبھالنی ہے۔ اچھا۔ اور اس کی کمان سنبھالنی ہے اور اپنی کسی ریپلیسمنٹ کا بھی آپ ویٹ نہ کریں، بلکہ فوراً جائیں لاہور اور جا کے اپنی بریگیڈ کو سنبھالیں۔ بریگیڈیئر اشرف، تو بریگیڈیئر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے اسی وقت جو ہے وہ اپنی جیپ میں بیٹھے، جیپ میں بیٹھ کے جب وہ روانہ ہوئے تو رستے میں ظاہر ہے پہاڑی رستہ پورا اور وہ آگے کی طرف آ رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ رستے میں ان کی ملاقات بریگیڈیئر سعید تھے غالباً، ان سے ہوئی۔ بریگیڈیئر سعید وہ تھے جن کی جو ایکچولی لاہور سے وہاں پوسٹ ہوئے تھے، تو ان دونوں کی ملاقات رستے میں ہوئی۔ تو جو بریگیڈیئر اشرف تھے جو آزاد کشمیر سے لاہور جن کی پوسٹنگ ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ جی آپ یار بڑے لکی ہو، تمہاری بڑی زبردست جگہ پوسٹنگ ہو رہی ہے یہ آزاد کشمیر میں جہاں پہ۔ تو جو دوسرے بریگیڈیئر آ رہے تھے سامنے سے وہاں کا چارج لینے لاہور سے، ان کا کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کور کمانڈر لاہور جنرل اقبال کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ یار میں تو اچھی جگہ پہ جا رہا ہوں، لیکن تمہاری پوسٹنگ جہاں ہوئی ہے نا وہاں پہ گڑبڑ ہے، وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ صحیح، ٹھیک۔ تو بہرحال بریگیڈیئر اشرف جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ بریگیڈیئر اشرف جو ہیں وہ لاہور چلے گئے۔ اس کے بعد وہاں پہ لاہور میں مظاہرے، ہنگامے، بھٹو صاحب کی حکومت تھی اور اس وقت قومی اتحاد کی تحریک چل رہی تھی، اور سڑکوں پہ پورے ملک میں بڑی تعداد میں لوگ تھے۔ تو بریگیڈیئر اشرف کے علاوہ وہاں پہ بریگیڈیئر اشتیاق تھے ایک، اور ایک وہاں پہ بریگیڈیئر نیاز تھے۔ کچھ دنوں میں جب یہ مظاہرے وغیرہ پولیس نے قابو کرنے شروع کیے تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایک بات آپس میں شروع ہوئی کہ کیا ہمیں اس میں فوج کیا کرے گی، اور مطلب خاص طور پہ جب شام کے وقت یہ
فوج کے لوگ بیٹھتے تو یہ بات کرتے کہ یہ مطلب ہم کیا کریں گے یہاں پہ، اور مطلب کیا ہم عوام پہ گولی چلائیں گے، لوگوں پہ گولی چلائیں گے؟ یہ کام تو سیاسی قائدین کا ہے، یہ کام تو حکومت کا ہے، اور یہ کام تو جو اپوزیشن ہے ان کا ہے، فوج درمیان میں کیا کرے گی آ کے؟ یہ ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا۔ اور پھر وہ دن آیا جب 3 بریگیڈیئرز نے گولی چلانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے جا کے اپنے استعفے پیش کر دیے۔ اچھا، صحیح۔ بریگیڈیئر نیاز، بریگیڈیئر اشتیاق اور بریگیڈیئر اشرف۔ اور یہ بات جو ہے پھر یہ اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل ضیاء الحق، ان تک یہ بات پہنچی اور یہ خبروں میں آئی، اور پھر اس کے بعد یہ بات پھیل گئی کہ فوج نے یہ کہا ہے کہ ہم عوام پہ گولی کیسے چلائیں، یہ تو سیاسی مسئلہ ہے، سیاسی قائدین کو یہ حل کرنا چاہیے، فوج کے لوگ تو گولی نہیں چلا رہے۔ اور پھر جب 5 جولائی ہوا تو اس کے بعد ایک وجہ اس میں سے یہ بھی بنی کہ جی فوج جو ہے وہ گولی چلانے سے انکار کر دیا۔ بریگیڈیئر نیاز صاحب سے بڑی ملاقاتیں رہی، وہ اس پروگرام میں بھی تشریف، 2014 میں ان کا انتقال ہوا۔ ٹال، لمبی ہائٹ کے، بڑے جیسے خوش شکل، اسمارٹ شخصیت، تو وہ ریزائن کر کے مختلف پھر اس کے بعد وہ ذمہ داریاں انہوں نے نبھائیں، لیکن 2014 میں ان کا انتقال ہوا۔ میرا صرف کہنے کا مجھے جو یاد آ رہی ہے بات، وہ اس لحاظ سے آ رہی ہے کہ اس میں یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اس کو سیاسی انداز میں، اس کو سیاسی کہہ لیں یا غیر سیاسی کہہ لیں، لیکن اس میں قوت کا جو استعمال ہے وہ اس میں نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ اور اس میں پولیس کو بدقسمتی کے ساتھ ظاہر ہے پولیس آرڈرز اوبے کر رہی ہے، ان کے بھی شاید ان بھی زخمی ہوئے ہیں، ادھر سے جو ہے پولیس کی فائرنگ سے یا پتھراؤ سے ادھر تحریک لبیک کے لوگ جو ہیں زخمی ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ تحریک لبیک کی قیادت اور علماء کرام جو درمیان میں ہیں اور حکومتی وزراء، ٹھیک ہے، عوام جو ہے ان کی دکانیں، ان کے کاروبار، ان کے بعد یہ سیاسی اور اعلیٰ سطح پہ جو معاملات حل ہوئے تھے، جو وعدہ ہوا تھا، جس کے اوپر جو باتیں طے ہو گئی تھیں، ان باتوں کے اوپر کی خلاف ورزی کون کر رہا ہے؟ پہلے تو یہ پتا چلے نا، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ بات ہو گئی کہ جی معاہدے پہ عمل چلیں۔ آپ وہ فرانس کی میں نے کل بھی کہا تھا نا، فرانس کے سفیر کا معاملہ ایک طرف، لیکن یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا، بلیک میلنگ کی بات نہیں ہوتی، ریاست کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا دل ہوتا ہے، اور وہ ایسے نہیں ہوتا تو آپ نے جو ہے طاقت نہیں، لوگ مظاہرے کرتے ہیں، لوگ دھرنے دیتے ہیں، چاہے کوئٹہ ہو، چاہے کراچی ہو، چاہے لاہور ہو، چاہے اسلام آباد، لوگ احتجاج کرتے ہیں، اور ان کا حق ہے نہیں لوگ کرتے ہیں احتجاج، اور اس کے بعد ان سے مذاکرات ہوتے ہیں، بالکل، اور ان کو اگر جو بھی فریق کوئی غیر ذمہ داری کی بات کر رہا ہو یا ایسا مطالبہ تو اس سے پھر درمیان میں لوگ پڑتے ہیں، اور درمیان میں یہ معاملہ حل ہو سکتا تھا اور اب بھی حل ہو سکتا ہے۔ کیا رینجرز گولی چلا دے گی؟ کیا پولیس گولیاں چلا دے گی؟ کیا اس کے ذمہ دار آئی جی ہوں گے؟ کیا ادھر سے اگر پولیس پہ گولیاں چل گئیں تو کیا ادھر کی قیادت؟ دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا، یہ بات کہنا بہت آسان ہے کہ ریاست کی ریٹ، اور ریاست کی ریٹ ہونی چاہیے، مگر تحریک لبیک انڈیا سے تعلق ہے، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ دیکھیں نا، مطلب جب کچھ نہیں ملے تو آپ انڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، غدار بنا دیں، مطلب عجیب سی بات ہو گئی نا۔ اب اس میں جو ہے وہ بڑے بڑے علماء ہیں اور باقی شخص ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات ہو رہے تھے، تو کہ دہشت گردوں سے مذاکرات ہو رہے تھے، انڈین ایجنٹس کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، معاہدہ انڈین ایجنٹس کے ساتھ لکھا گیا ہے، یہ ہزاروں لوگ جو سڑکوں پہ، اس طرح نہیں کرتے۔ ریاست کی ریٹ کچھ اور ہے اور کرسی کی طاقت کچھ اور ہے، تو براہ کرم کرسی کی طاقت کو یا کرسی کی پاور کو صحیح طرح سے استعمال کریں، ریاست کی ریٹ کے ساتھ مکس نہ کریں۔ یہاں جو دیکھیں شیخ رشید صاحب، اور یہ شیخ رشید صاحب سمجھتے ہیں خود معاملات کو۔ اب یہ لال مسجد کا سوال اٹھ گیا، شیخ رشید صاحب اس وقت موجود تھے، مجھے بتائیں کیا ہوا اس کے بعد؟
کوئی اچھا واقعات تو پیش نہیں آئے نا. جب طاقت استعمال ہوئی، ایک موقع تھا ان کے پاس بھی، جو لال مسجد میں موجود تھے لوگ، ان کے پاس بھی موقع تھا کہ وہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرتے. ریاست کی طرف سے بھی چودھری شجاعت صاحب جا رہے تھے، اور ایک مرحلے پہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو امیر جماعت اسلامی، قاضی حسین احمد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، باقی شخصیات، شوکت عزیز صاحب، یہ سارے لوگ. لیکن پھر یہ ہوا کہ درمیان میں گولی چلی، ایک کرنل جو تھے ان کو ہٹ کیا گولی نے، اس کے بعد ادھر سے ریئیکشن ہوا اور ایک فورس استعمال ہوئی، اور آج شیخ رشید صاحب نے کہا کہ 70 لاشیں جنہیں شیخ رشید صاحب نے آج کہا جنہیں کوئی لینے نہیں آیا آج تک. لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ خود کچھ حملے شروع ہو گئے ملک میں. یہ اس کے بعد ہی بنا نا تحریک طالبان پاکستان کا اعلان، اس کے فوراً بعد ہوا، اس سے پہلے نہیں تھی تحریک طالبان، TTP. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو افہام و تفہیم کے ساتھ، اس کو سب سے زیادہ اس کابینہ میں حکومت میں کوئی شخص سمجھتا ہے نا، اس تمام ان معاملات کی پیچیدگیوں کو، تو وہ شیخ رشید صاحب سمجھتے ہیں. کیونکہ شیخ رشید صاحب خود وہ جو بات کر رہے ہیں نا، وہ خود بہت قریب رہے ہیں مذہبی جماعتوں کے، ان کے اتحادی رہے ہیں. دفاع پاکستان کونسل ہو گئی یا باقی جو ہو گئی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ رہے ہیں وہ.